اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عوامل ملا محسن۔ وفی للظرفیت حقیقتاً نحو الماء فی الکوز، او مجازاً نحو النجات فی الصدق کما ان الہلاک فی الکذب، وبمعنى علاؤ قلیلا نحو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل، وبمعنى اللام نحو إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وتكون فعلا نحو في بعهد کے۔ جہاں پر آج جو ہمارا درس ہے وہ حروف جارہ میں سے ایک کلمہ فی ہے۔ یہ کلمہ فی، اس کو چند معنی کے لیے وضع کیا ہے، ان معنی کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے فی للظرفیت، فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں قرار دینے کے لیے فی کو وضع کیا ہے۔ یہ ظرفیت ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی مجازاً ہوگا۔ پس ظرفیت حقیقی اور ظرفیت مجازی۔ ظرفیت حقیقی کی مثال دیتے ہیں الماء فی الکوز، پانی لوٹے میں ہے، کوزے میں ہے۔ عام طور پر ہمارے اساتید کے بقول کے ظرفیت حقیقی وہاں ہوگی کہ جہاں ظرف اور مظروف خارج میں قابل دید ہوں، قابل مشاہدہ ہوں۔ اب ایک ہے الماء پانی، دوسرا ہے کوز لوٹا۔ اب یہ پانی جو ہے یہ مظروف ہے اور کوز اس کے لیے ظرف ہے۔ ظرف اور مظروف دونوں خارج میں دکھائی دیتے ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو کہیں گے ظرفیت حقیقی۔ یا میں کہتا ہوں انت فی الغرفۃ، غرفت، انت فی الغرفۃ، انت یعنی تو، فی الغرفۃ کمرے میں ہے، تو بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے اور کمرے کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دونوں خارج میں موجود ہیں۔ اگر دونوں خارج میں موجود ہوں اور قابل مشاہدہ ہوں تو ظرفیت، ظرف اور مظروف دونوں قابل مشاہدہ ہوں تو ظرفیت حقیقی کہیں گے۔ کبھی ظرفیت مجازی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز میں موجود ہوتی ہے لیکن دونوں قابل ملاحظہ مشاہدہ نہیں ہوتے۔ مثلا انہوں نے مثال دی النجات فی الصدق، کامیابی صدق میں ہے۔ کہتے ہیں نہ آپ کامیابی کو دکھا سکتے ہیں، خارج میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صدق کو خارج میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کلام ہوگی کہ جس کو ہم صادق کہیں گے، لیکن صدق آپ خارج میں نہیں دکھا سکتے۔ تو لہٰذا یہ النجات بذات خود مظروف ہے اور کذب اس کے لیے ظرف ہے، کہ صدق جو ہے، کذب جو ہے، یہ صدق جو ہے، یہ صدق ظرف ہے اور نجات مظروف ہے۔ ایک چیز دوسری چیز میں ہے لیکن نہ صدق کا ملاحظہ کر سکتے ہیں نہ کامیابی کا
ہم اعتبار کرتے ہیں ذہن میں کہ یہ شخص یہ کامیابی ہے اور یہ ناکامی ہے، ویلا خارج میں تو وہ ایک فعل ہوتا ہے، وہ ناکامی اور کامیابی نہیں ہوتی، ایک فعل ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب فعل ہے، کام ہے، اور یہ ناکام ہے۔ تو بہرحال مجازیت کی جو ہے ظرفیت کے دو قسمیں ہیں، ظرفیت حقیقی، ظرفیت مجازی۔ الماء فی الکوز ظرفیت حقیقی کی مثال ہے، اور النجات فی الصدق یہ ظرفیت مجازی کی مثال ہے۔ کما ان الہلاک فی الکذب یہ بھی ظرفیت مجازی ہے، ہلاکت کذب میں ہے۔ اب ظاہر کذب بھی خارج میں نظر، کلام کاذب آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ کلام قابض ہے، البتہ وہ کلام بھی جو ہے وہ آپ کتابت لکھی ہوئی دکھا سکتے ہیں، وَإِلَّا بذات خود کذب جو ہے خارج میں اور ہلاکت جو ہے خارج میں نہیں دکھا سکتے، چونکہ دونوں قابل ملاحظہ نہیں ہیں، اس لیے اس کو ظرفیت مجازی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک معنی ہو گیا، ظرفیت کے لیے آتی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا معنی ذکر کرتے کہتے ہیں وَبِمَانَ عَلَا قَلِيلًا، یہی فی جو ہے دوسرا حرف علا کے جو جا رہا تھا، علا کے معنی دیتے، علا کا معنی ہے پر، فی کا معنی ہے میں، یہ دیکھنے میں فی ہوتی ہے، معنی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پر کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دے، علا کا معنی کر رہے تھے، اس کی مثال دے، البتہ کہتے ہیں علا کے معنی میں اس کا استعمال ہونا قلیل ہے، زیادہ نہیں ہے۔ مثال اس کی دیتے ہیں وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور صلیب دوں گا، صلیب کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کو۔ لا أُصَلِّبَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں پھانسی دوں گا، فی جذوع النخل، نخل کہتے ہیں کھجور، جذع کہتے ہیں اس کی ٹہنی کو، جذع کا جمع کیا ہے؟ جذوع ہے۔ میں ضرور تمہیں کھجور کی ٹہنیوں میں نہیں پر کیا ہے؟ پھانسی دوں گا، کھجور کی ٹہنیوں پر لٹکاؤں گا۔ اب فی بمعنی علا ہے، سمجھ آئیے؟ کلام عرب میں چونکہ استعمال ہوئی ہے اس لیے اپنے معنوں کو چھوڑ کر علا کے معنی میں استعمال ہوگی۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی کہتے ہیں وَبِمَعْنَ اللَّامِ، اور کبھی کبھی لام تعلیل کا، لام کے جو علت کو بتانے کے لیے آتی تھی، فی لام تعلیلیہ کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اگر اس فی کو ہٹا لیں اور لام علت کو اس مقام پر رکھ کے معنی کریں تو معنی درست بنے، تو اس کا مطلب ہے فی لام کے معنی میں ہے۔ مثال آپ کو دیتے ہیں، اِنَّا امرأتن بتحقیق عورت، دخلت النار داخل ہوئی کس میں؟ آگ میں، کیوں؟ لے فی ہرتن بلی کی وجہ سے۔ اب فی کو ہٹا رہے ہیں، لام لگا لے، بن جائے گا لے ہرتن، داخل ہوئی آگ میں کس کی وجہ سے؟ بلی کی وجہ سے۔ یہ وجہ اور سبب اور علت کون بتا رہی ہے؟ فی بتا رہی ہے، اس کا مطلب ہے فی لام تعلیل کے معنی میں۔ وہ عورت آگ میں داخل ہوئی بلی کی وجہ سے کہ اس نے اس بلی کو قید کر رکھا تھا۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک عورت نے، بلی آئی دودھ پی کے نقصان کیا، عورت کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کر جو ہے کیا کیا؟ قید کر دیا۔ جب حکومت کو پتہ چلا تو حکومت نے پولیس بھیجی، اس کو پکڑ کر کیا ہے؟ آگ میں جلا ڈالا، سزا دی اس کو، کیونکہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا۔ محل شاید ہمارا فی ہرتن پر ہے کہ لے ہرتن ہے، فی بمعنی لام ہے۔ وَتَكُونُ فِعْلًا، اب یہ چند معنی ذکر کرنے کے بعد کہ ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، علا کا معنی دیتی ہے، لام علت کا معنی دیتی ہے، پھر کہتے ہیں وَتَكُونُ فِعْلًا، یہ فی زیر یہ فعل بھی واقع ہوتا ہے، یعنی کبھی حرف جر واقع ہوگا اور کبھی کبھی یہی فی ہوگا لیکن فعل کا معنی دے رہا ہو۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، جیسے فی بعہد کی،
فی بعہد کی، کہ یہ فی جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، حاضر واحد مؤنث، کس سے؟ وفا یا فی سے، وفا یا فی سے جو ہے یہ واحد مؤنث امر حاضر کا صیغہ ہے۔ وفا اس نے وفا کی، یفی وہ وفا کرے گا، فے مذکر کا صیغہ ہے، یعنی تو وفا کر، فے یا فو فی، تو اے عورت وفا کر، بے عہد کے اپنے عہد و پیمان کے ساتھ۔ چونکہ فی یہاں پر امر حاضر ہے اس لیے فی جو ہے وہ فعل واقعہ ہو رہا ہے، پس فی حرف جر بھی ہوتا ہے اور فعل بھی واقعہ ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں فعل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب آئیے ترجمہ اور اس کے بعد ترکیب۔ وفی للظرفیت حقیقتاً، فی ظرفیت کے لیے وضع ہوئی ہے اور ظرفیت حقیقی ہوگی، جیسے الماء فی الکوز، پانی کوزے میں ہے، او مجازن یا ظرفیت کے لیے ہوگی لیکن ظرفیت مجازی ہوگی، جیسے النجات فی الصدق، کامیابی صدق میں ہے، کما ان الہلاک فی الکذب، جس طرح کہ بتحقیق ہلاکت کذب میں ہے۔ وبمعنی علاؤ قلیلاً، اور فی علا کا معنی میں ہوتی ہے لیکن کم علا کا معنی دیتی ہے، جیسے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں پھانسی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کی ٹہنیوں پر، وَبِمَعْنَى اللام، اور فی لام کے معنی میں بھی ہوتی ہے، لام علت کا معنی بھی دیتی ہے، ان امرأۃً، بتحقیق عورت، دخلت وہ داخل ہوئی، النار آگ میں، فی حرۃ بلی کی وجہ سے، حبست اس عورت نے حبس کیا تھا ہا اس بلی کو، وَتَكُونُ فعلاً، اور یہ فی فعل بھی واقع ہوتی ہے، جیسے فی بعہد کے اپنے عہد و پیمان کے ساتھ تو ایک عورت وفا کر۔ یہ تھا ان کا ترجمہ۔ اب آئیے ترکیب۔ وفی للظرفیت، پہلے اس کی ترکیب عبارت کی بھی کریں گے، مثالوں کی بھی کریں گے، ملا محسن کی عبارت کی ترکیب بھی دیکھنی ہے۔ وفی للظرفیت، یہ واو مستانفہ ہے، فی بذات خود کیا ہے؟ اس فی کا اسم ہے کہ جو جر دیتی ہے، یہ مبتدا ہے۔ لام للظرفیت، لام حرف جار ہے، ظرفیت مجرور، جار اور ادھر سے مجرور مل کر متعلق ہیں
عامل مقدر، ایک عامل چھپا ہوا ہے یہاں پہ، مقدر کے اور خبر ہے، جار مجرور عامل کے متعلق مل کر خبر ہے، یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر کیا بنے گے؟ جملہ اسمیہ خبری۔ سمجھ آ گئی؟ حقیقتاً کی کیا ترکیب ہے؟ یہ حقیقتاً یہاں پر تمیز بنا لیں، حقیقتاً، حقیقتاً کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اس ظرفیت میں ابہام تھا، اس کو دور کرنے کی تمیز لائی ہے۔ اس کے بعد ہے مثال، نحو الماء فی الکوز، نحو کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ مضاف، الماء مبتدا ہے، فی حرف جار، کوز مجرور، جار اور مجرور مل کر عامل مقدر ایک ہے، اس کے متعلق ہو کر خبر ہے، ہو کر خبر ہے۔ یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا ہے؟ نہا مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اس کے لیے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنیں گے؟ خبر۔ مبتدا کہاں ہے؟ مثال ہو، مضاف مضاف مل کر مبتدا ہے اور حذف ہے، مبتدا محذوف کے لیے یہ سارا جملہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے خبر بن جائے، مبتدا خبر مل کر جملہ، بات سمجھ آ گئی؟ او مجازن، ظاہر ہے او مجازن، اس کا او کیا ہے؟ عاطفہ ہے، کس پر اس کا عطف ہو رہا ہے؟ او عاطفہ، عاطف ہے، حرف عاطف، عاطف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف نہیں ہوتا؟ پھر بولتے نہیں ہیں۔ او عاطفہ ہے، مجازن یہ معطوف ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ حقیقتاً پر ہے، سمجھ آئی؟ یہ بھی ہو گیا۔ نحو النجات فی الصدق، اس کی ترکیب دیکھ لیں، نحو النجات فی الصدق، ناف کیا ہے؟ مضاف ہے، النجات کیا ہے؟ مبتدا ہے، فی کیا ہے؟ حرف، بولیں گے تو میں پتہ چلے گا نا، اور صدق کیا ہے؟ مجرور ہے، یہ جار اور یہ مجرور مل کر کس کے متعلق ہوں گے؟ عامل مقدر کے، عامل مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر کیا واقع ہو رہے ہیں؟ نئی مضاف الیہ کدھر واقع ہو رہے ہیں؟ یہ مبتدا ہے، یہ عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر بنیں گے آقا جی، یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر کیا بنیں گے؟ اب نحو کے لیے مضاف
الہ بنیں گے. ابھی تک آپ کو ترکیب کی طرف توجہ نہیں ہوئی. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے مثال ہو مبتدا کے لیے کہ جو حذف ہے. مثال ہو مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. آگے سمجھ. اب آئیے بعد میں. کما ان الہلاک فی الکذب، اس کی ترکیب دیکھنی ہے. اس کو مٹا دیتا ہوں. کما ان الہلاک فی الکذب. آجن یہ کاف حرف جار ہے. حرف جارہ یاد ہونے چاہیے. با ہوتا ہو کاف و لام. کاف جو ہے حرف جار ہے. شعر یاد کر لیے. خوب. آجی اس کے بعد ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول ہے. موصول کیا چاہتا ہے؟ پورا جملہ صلہ چاہتا ہے. پھر انا نہیں ہونا چاہیے، انا ہونا چاہیے، چونکہ پورا جملہ ہونا چاہیے. انا حرف مشبہ بالفعل. آفرین. اب آپ کو ترکیب آنے لگی ہے. حلا کا اس کا انا کا اسم. فی پھر حرف جار. الکذبہ مجرور. جو جار اور مجرور دونوں مل کر عامل مقدر ایک ہے. ایک عامل ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عامل مقدر. عامل مقدر یعنی وہ شے کہ جو چھپی ہوئی ہے، جو اس میں عامل مقدر کے متعلق ہو کر انا کے لیے خبر. اب انا اپنے یہ اسم یہ خبر ان سے مل کر کیا بنے گا؟ صلہ. پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے ما موصول کا. سمجھ آئیے؟ یہ موصول صلہ مل کر مجرور ہے. کس کے لیے؟ کاف جار کے لیے. کاف جار اپنے مجرور سے مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو جائیں گی. عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر ہے. کس کے لیے؟ مثال ہو مبتدا محذوف کے لیے. وہ مثال و مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واضح ہو گئی یہ بات. و بمعنی علا قلیلا. اس کی ترکیب دیکھیں. واو بمعنی ما قلیلا. آپ عبارت نہیں لکھتے. جب لکھتے ہیں تو آپ عبارت لکھا کریں، اس کی ترکیب بھی لکھی کریں.
میں نے دیکھوں گا میں کیسے لکھ رہے ہیں. و بمعنی علا قلیلاً، قلیلاً. واو نہیں مستانفہ معنی، ایک نہیں معنی، ہاں ایک نہیں معنی ہو رہی. با حرف معنی مضاف، معنی مجرور بھی ہے مضاف بھی ہے. الا یہاں پر مضاف الیہ ہے، نہیں جارہ نہیں ہے. جارہ ہوتا تو پھر اس کے بعد مجرور ہوتا، مجرور نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے مضاف الیہ ہے. جارہ نہیں ہو رہا یہاں پر، جارہ نہیں دے رہا. ہاں جی، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مجرور ہوا نا، مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر کیا ہوئے؟ عامل مقدر ہے وہاں پر، اس کے متعلق ہوئے. چار مل کر عامل متعلق ہے، اور قلیلاً کیا ہے؟ تمیز ہے. وہ عامل مقدر کیا مان لیں گے؟ واجدہ مان لیں گے یا ثابتہ مان لیں. ثابتہ، یہ ثابتہ عامل مقدر فعل اپنے ضمیر ہوا فاعل اور متعلق اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. نحو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ، اس کی ترکیب دیکھیں. نحو وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. ٹھیک ہو گیا. نحو کیا ہے؟ یہ تو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. اس واو کو جو ہے آپ چھوڑ دیں، جو بھی ہے اس کو رہنے دیں. لام تاکید ہے، جارہ نہیں ہے، لام تاکید ہے. وہ لے جائے، مطلب وہ کسرے والی لام جو ہوتی ہے وہ جارہ ہوتی ہے. لام مفتوحہ یہ تاکید کے لیے آتی ہے. لام حرف تاکید کہیں گے اس کو، حرف تاکید ہے. اصلبنا فعل، اس میں ضمیر انا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور کم کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. فی کیا؟ حرف جار ہے. جزو کیا ہے؟ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ النخل، یہ مضاف الیہ ہے.
یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس فعل کے. یہ مسلح بننا جو کھڑا. اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہے. جملہ خبریہ ہو کر مضاف، یہ مضاف کھڑا ہوا ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے کس کے لیے؟ مثال ہو مبتدائے محذوف کے لیے. مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہو گئی اس کی ترکیب. وَبِمَعْنَى اللَّامِ، یہ عبارت سیوطی نہیں، اپنا عوامل کی. اس کی ترکیب دیکھ. بِمَعْنَى اللَّامِ، یہ واو عاطفہ ہے، حرف عاطف، با چار، معنی مجرور بھی ہے، مضاف بھی ہے. اور یہ اللام مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مجرور، جار و مجرور مل کر معطوف علیہ کیا ہے؟ اس سے پہلے والا ہے. وہ کیا ہے؟ بمعنی علی. بمعنی علی جار و مجرور معطوف علیہ ہے. بمعنی اللام یہ جار و مجرور معطوف ہے. وہ جس کے متعلق تھا یہ بھی عامل مقدر کے متعلق، یہ بھی عامل مقدر. نحو، اب یہ مثال آ گئی. نحو ان امرأۃ دخلت النار فی ہرۃ حبستھا. اس کی ترکیب لمبی ہے، توجہ کرنا. نحو ان کہیں امرأۃ دخلت النار فی ہرۃ حبستھا. بتحقیق عورت داخل ہوئی آگ میں بلی کی وجہ سے کہ اس عورت نے اس بلی کو قید کر رکھا تھا. نحو کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمیشہ مضاف. ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. امرأۃ اس کے لیے اس میں انا ہو گیا، اس میں انا. دخلت فعل، ہے یا ضمیر اس کا فاعل، النار مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا. فی حرف جار، ہرۃ مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی دخلت فعل کے. اور یہ ہرۃ مجرور بھی ہے، موصوف بھی ہے.
سمجھ آئیے. حبست فعل ہے یا ضمیر اس میں فاعل، ہا ضمیر مفعول بہ. یہ پورا فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ ہو کر صفت ہے کس کے لیے؟ موصوف کے لیے. یہ موصوف صفت مل کر مجرور ہے کس کے لیے؟ فی، اور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے داخلت. داخلت فعل اپنی ضمیر ہے یا فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر یہ سارے کا سارا جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے کس کے لیے؟ انا کے لیے. انا اپنے اسم اور اس خبر سے مل کر کیا ہے؟ سارے کا سارا مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف کہاں ہے؟ یہاں ہے. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتی ہے ہمیشہ؟ خبر. کس کے لیے؟ مبتدائے محذوف کے لیے. وہ مبتدائے محذوف کیا ہے؟ مثال ہو. یاد کر لیں مثال ہو گئی یہ بھی. ہاں اب اس کے بعد کہتے ہیں وَتَّكُونُ فعلاً. یہ عوامل کی عبارت ہے، میں اس کی بھی ترکیب کرا دیتا ہوں. وَتَّكُونُ فعلاً. وَتَكُونُ فعلاً. پہلے اس جملے کی ترکیب دیکھ لیں. واو مستانفہ ہے اصلاً. تکون فعل، اس میں ہے یا ضمیر اسم ہے اس کا، اور فعلاً خبر ہے کس کے لیے؟ تکونو کے لیے. تکون فعل ناقص ہے، اسم اور خبر کو چاہ رہا ہے نا. اسم اس کے اندر ضمیر ہے، یہ اس کے لیے خبر ہے. تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اس کے بعد آخری مثال کی ترکیب نحو فی بعہد کی. فی بعہد کی. نحو ہے نا، مضاف ہے ہم میں سے. فی فعل امر حاضر، انتی فاعل ہے اس کا، با حرف جار، عہد مضاف، اور کاف مضاف الیہ ہو جائے گا اس کے لیے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہے کس کے لیے؟ جار کے لیے. حرف جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ اسی فعل کی. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ نہیں، خبریہ نہیں ہے، انشائی امر ہے. جملے فعلیہ انشائیہ ہو کر
مضاف الیہ ہے، کس کے لیے؟ نحو کے لیے۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے کس کے لیے؟ مثالہ مبتداء محذوف کے لیے۔ مثالہ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ ترجمہ ہو گیا، مطلب بھی ہو گیا، ترکیب بھی ہوگی۔ وصلی اللہ علی رسولہ۔ ہاں جی 40 منٹ کا ہوا ہے۔